السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ویورس، شروع کرتے ہیں۔ آج دو پی ٹی آئی کے لیے خوشخبریاں ہیں، وہیں سے پہلے خوشخبریوں سے بات کرتے ہیں۔ آخر میں آپ کو عمران خان کے بارے میں بھی بتائیں گے، آج انہوں نے صحافیوں کے ساتھ جو خطاب کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو پہلے خوشخبریاں پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ جناب پنجاب اسمبلی کے جو ہے الیکشن، جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات وہ ہونے جا رہے ہیں۔ جی، الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کے لیے دو تاریخ جو ہے صدر صاحب کو لکھ کے بھیج دی تھی کہ 30 اپریل سے لے کے 7 مئی تک الیکشن کیا کرائے جا سکتے ہیں۔ تو صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب، جو کہ پہلے ہی نوٹس جاری کر چکے تھے، انہوں نے آج 30 اپریل کی ڈیٹ کے اوپر نوٹیفیکیشن کے لیے کہہ دیا کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جبکہ کے پی کے کا ابھی تک جو معاملہ اٹکا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ ایک تو یہ خوشخبری تھی پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ اپنی تیاری کرے، پی ٹی آئی والے، اور اس کے لیے بھی جو عمران خان نے ایک بات کہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ابھی سے انہوں نے سوچ لیا کہ پنجاب حکومت پھر پی ٹی آئی کے نصیب میں آئے گی۔ تو یہ اس کے اوپر پھر آگے چل کے بتائیں گے کون وزیر اعلیٰ ہوگا۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھیے گا، میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ دوسری خوشخبری بتا دوں، دوسری خوشخبری یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے عمران خان کی جو جیل بھرو تحریک ہے، عمران خان کی جیل بھرو تحریک کو جیل خالی کرو تحریک میں بدل کے رکھ دیا ہے۔ جی، لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی جیل بھرو تحریک کو جیل خالی کرو تحریک میں تبدیل کر دیا۔ ہوا یوں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے آج تمام پی ٹی آئی کے 80 رہنما جو ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، آصف زغاتی ہیں، اور باقی جو ہے 50-60 جو بھی لاہور ہائی کورٹ کے زمرے میں آتے ہیں، ان کے رہائی کا انہوں نے آرڈر جاری کر دیا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو آج سے ہی رہا کر دیا۔ جب تک یہ ویڈیو جس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت تک یہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور یہ لوگ رہائی بھی پا چکے ہوں۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے دوسری خوشخبری ہے۔ اچھا، لاہور ہائی کورٹ تو خیر کیا، تمام کورٹیں جو ہیں ویسے ہی پرو عمران خان ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے لیے مشہور ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو بھی کیس عمران خان کا لگتا ہے جو بھی لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کا کیس لگتا ہے وہ اس میں فیض ہو جاتے ہیں، چاہے وہ فیضیاب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، عمران خان کو وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے۔ تو یہ آج جو ہے ریلیف پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں جن کو 30 دن کے لیے انڈر ڈیٹینشن یعنی نظر بند کیا گیا تھا، ان کو رہائی کا کہہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ تو اس کے اوپر آج مریم نواز نے بھی آج کافی باتیں کی، زیادہ باتوں میں تو نہیں جاتے ہیں، لیکن ایک بات جو دل کو ٹکتی ہے وہ میں آپ کو کہتا ہوا چلوں۔ مریم بی بی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ زمان پارک، جو کہ لاہور میں زمان پارک جہاں پہ عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ اس کا نام تبدیل کر دیا جائے۔ کیوں کہا یہ؟ اس کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ وہ بات بالکل مناسب طریقے سے اور مناسب ٹائم پہ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ زمان پارک کا نام تبدیل کر کے ضمانت پارک رکھا جائے۔ کیوں کہ وہاں پہ بیٹھے بٹھائے عمران خان کو جو 6 مہینے سے پلاسٹر لگا کے بیٹھے ہوئے، بیٹھے بٹھائے ان کو جو ہے کیسز ضمانت قبل از گرفتاری مل جاتی ہے، ان کے اسیروں کو رہائی مل جاتی ہے۔ زمان پارک میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ بالکل ضمانتیں اپنی کروا سک رہے ہیں، اور کسی بھی عدالت کو اہمیت دے ہی نہیں رہے۔ یہ اس پہ بھی تھوڑا آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن آج صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ٹوٹلی شفافیت ان کی کے اوپر سے حرف آ رہے ہیں۔ تمام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لاہور میں انصاف نہیں ہے، لاہور میں صرف 2 قانون ہیں، ایک عمران خان کے لیے، ایک غریب آدمی کے لیے۔ اس کی جگہ پہ اگر
مسلم لیگ نون کے یا پیپل پارٹی کے لوگ انڈر ڈیٹینشن ہوتے 30 دن کے لیے، ان کی ضمانت تو پوجا، ان کا کوئی تاریخ ہی نہیں لگتی ہائی کورٹ میں. لیکن ہائی کورٹ نے آج سب کو رہا کر دیا. ہماری نیک تمنا ہے رہائی پانے والوں کے ہیں یہ، کیونکہ ایک بیمار ہے شاہ محمود قریشی، بواسیر کی بیماری میں شکایت کر رہے ہیں، رو رہے تھے جیل میں کہ بھائی میں تو، جیسے اعظم سواتی بھی رو رہے ہیں کہ میں تو صرف ملنے گیا تھا. کہ بہرحال ان میں سے جیل خالی کرو. اب جیل بھرو تحریک جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے جیل خالی کرو تحریک میں تبدیل کر دیا. دوسرے دوستوں کو بھی جو پی ٹی آئی کے جن لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہوئی ہیں ان کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور وہاں سے اپنا ریلیف لے سکتے. تو یہ دو خبریں جو تھیں بڑی خوشی کی خبریں تھیں پی ٹی آئی کے لیے، جن کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا. اب بات ہے جناب عمران خان کا. عمران خان صحافیوں سے آج ایک بات چیت ہوئی ہے، یعنی خطاب سمجھ لیں یا بات چیت سمجھ لیں یا تقریر سمجھ لیں، صحافیوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. اس میں چند باتیں جو کی ہیں اس کے اوپر میں اب خبریں بھی وہ بتاتا بھی جاؤں گا اور ساتھ ساتھ اپنے تجزیہ بھی پیش کرتا جاؤں گا اور رائے بھی دیتا جاؤں گا. اس میں انہوں نے ایک جگہ پہ کہا ہے عمران خان نے کہ جناب میں محمد بن سلیمان جو ہے شہزادہ ہے جو سعودی عرب کا، جنہوں نے ان کو ہار دیا تھا اور گھڑی دی تھی اور یہ جو ان کا یہ مال غنیمت سمجھ کے بیچ کے کھا گئے عمران خان، ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب محمد بن سلیمان کے ساتھ میرا آج بھی رابطہ قائم ہے. بالکل قائم ہوگا. آپ ان کو ہاتھ پہ جوڑ رہے ہوں گے کہ جی آپ کہیں کہ یہ پرسنل طور پہ میں نے ان کو تحفے دیے تھے، یہ وزیر اعظم کے حیثیت سے نہیں دیے تھے، انہوں نے میری گاڑی چلائی تھی، میرے ساتھ اچھے تعلقات تھے. یہ ایسا رابطہ ہو سکتا ہے؟ ورنہ شہزادوں کا کسی شخص سے واسطہ جو دوستی نہیں ہوتی ہے، ملک کی وجہ سے ان کو تحائف ملتے ہیں. تو ایک تو یہ عمران خان کی یہ بات ہوگی کہ جناب یہ بالکل ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ کی بات چیت ہوگی، رابطہ ہوگا، اپنے گناہوں کی معافی آپ مانگ رہے ہوں گے تاکہ آپ کے ساتھ تعلقات بڑھ سکیں. اس کے بعد جناب ایک الزام انہوں نے پھر لگایا، دبے الفاظ میں لگایا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگایا ہے اور بہت ہی بھونڈا اور جاہلانہ طریقے سے لگایا. کہتے ہیں کہ جی جن کو میری جان کی حفاظت کرنی چاہیے انہی سے مجھے جان کا خطرہ ہے. کبھی تو آپ کہتے ہیں کہ آصف زرداری مجھے مروانے کا چاہتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ فلاں میرے کو مروانا چاہتا ہے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری جان کی حفاظت کون کرنا چاہتا ہے؟ آپ کی کس کے حصے میں آتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی یا پولیس کی. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جان کو جس کی حفاظت کرنی چاہیے وہی آپ کو جان سے آپ کو ان سے جان کا خطرہ ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی نیچ سوچ ہے آپ کی، کتنی گھٹیا سوچ ہے. اپنے محسنوں، اپنی پولیس، اپنی آرمی کے اوپر آپ شک کر رہے ہیں. وہ ایک بے ضرر آدمی، آپ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کیا کیا جو آپ کو مروانا چاہیں گے اور کیوں مروانا چاہیں گے آپ کی جان کو؟ اور پھر آپ ایک آگے چل کے صحافیوں سے کہتے ہیں میں نے جی وہ ریکارڈ کر کے 4 آدمیوں کے 5 آدمیوں کے میں نے باہر ملک میں رکھوا دیے. ویڈیو رکھوا دیں، آپ کو کوئی مارنا نہیں جاتا ہے. آپ اپنی طبعی مریں گے اور اپنی غلطی کی وجہ سے اگر مرے تو مریں گے. اس کے بعد جناب اسٹیبلشمنٹ ان کے سے اتنی نفرت ہے کہ بعضوں کا تو لگتا ہے کہ یہ راہ کی زبان بات کر رہے ہیں، یہ امریکن ایجنٹ کے حیثیت سے بات کر رہے ہیں. اب ایک گئے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف بیچارے جو ریٹائر ہو گئے باعزت طور پہ پریشانی کی حالت میں گئے کہ ایسے گندے وزیر اعظم کو ہم نے سلیکٹ کر کے اوپر کر کے بٹھایا تھا. اب اس کے بارے میں جناب عمران خان کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل قمر باجوہ، انہوں نے میرے کمر میں چھڑا گھونپا. بھائی انہوں نے آپ کے کمر میں چھڑا نہیں گھونپا بلکہ آپ نے ان کے کمر میں چھڑا گھونپا. آپ نے ان کے شخصیت کو داغدار کر دیا. آپ نے ان کو میر جعفر کہا، آپ نے اس کو غدار کہا، آپ نے اس کو کیا نہیں کہا، امپائر کا، اور گھٹے الفاظ کہے. آپ نے اس کے اپنے محسن کو، جس کے لیے آپ کہتے تھے کہ جی آرمی چیف جو ہوتا ہے قوم کا باپ ہوتا ہے، یعنی آپ کا بھی باپ تھا، اپنے باپ کے خلاف آپ نے ایسے کہتے آپ کی تربیت میں خلل تھا یا آپ کے ذہن میں یا کچھ. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے جو پیر میں جو زخم ہوئے وہ اتنا ناسور بڑھ چکا ہے کہ اس کے کیڑے دماغ تک چلے گئے. آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں عمران خان.
آپ کے پیر والے زخم تو درکنار، یہ آپ کی غلیظ باتیں اور دماغ کی جو ایجادات اور جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں، یہ تو ایک مرے ہوئے دماغ کی اور گندے ذہنیت اور مردہ دماغ کی باتیں ہیں. تو ضمیر تو آپ کا مردہ تھا ہی. آپ نے اپنے محسنوں کے خلاف بات کی. اب آپ کہتے ہیں کہ قمر باجوہ، اس کو کیا ضرورت تھی؟ آپ ایک جنرل کو جو پاکستان کی فوج کا سپہ سالار، جو ہماری شان، اترنے کے بعد بھی ہم ان کو سیلوٹ کرتے، اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کی کمر میں چھڑا مارا. اس نے نہیں مارا، آپ نے اپنے پیر پہ خود کلہاڑی ماری. جنرل فیض کے اوپر ضد کر کے قمر باجوہ کے ساتھ آپ نے ٹکر لی اور ان کی بات نہیں مانی، ان کو ٹرانسفر نہیں ہونے دیا. یہ آپ کی شکست کا سبب تھا. اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں جناب، یہ جو کل سپریم کورٹ نے جو آرڈر دے دیا، اس کے بعد اور پھر آج صدر نے جو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا 30 اپریل مقرر کیا، تو یہ اس خوش فہمی میں ہو گیا کہ یہ وزیر، یہ اب پی ٹی آئی جو ہے اکثریت جیتے گی. بھائی پتہ نہیں ہو عوام کا موڈ کیا ہو، عوام ہو سکتا ہے آپ کو ٹھکرا دے، لیکن کہتے ہیں کہ 300 سے زیادہ 300 سے پی ٹی آئی میں سے ہی بتا رہے ہیں، اپنے نمائندے اپنی اچھائی سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب لالچی لوگ ان کے ساتھ ہیں. 300 آدمی جو امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے، آگے چل کے کہتے ہیں کہ 300 آدمی ہیں، لیکن پرویز الہی نے ہمارے لیے قربانی دی اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں، اور ہم پرویز الہی کے ساتھ ناانصافی یہ بے وفائی نہیں کر سکتے. یعنی دبے الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر نہیں کہا ہے، وہ سمجھیں 100% پی ٹی آئی پنجاب میں سرخرو ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ پرویز الہی یعنی دبے الفاظ میں کہا کہ اگلا پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ بھی پرویز الہی ہوگا. تو یہ عمران خان نے آج کہا ہے. اچھا، اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے پنجاب کی امپائر پی ڈی ایم کے امپائر ہونے کے باوجود بھی ہم جیتیں گے. اب یہ بھی اسٹیبلشمنٹ پہ وار ہے کہ امپائر کس کو کہتے تھے، کس کا کے لیے کہتے تھے. اگر تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. اسٹیبلشمنٹ ٹوٹلی نیوٹرل ہو چکی ہے. آپ کتنی بھی بکواس کریں، کوئی آپ کی باتوں پہ یوتھیوں کے علاوہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا. تو البتہ اگر آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر کہا ہے امپائر کے لیے کہ یہ امپائر پی ڈی ایم کے ہیں، تو یہ بھی آپ کی بھول ہے. آپ کے چودھری فواد نے آج چودھری فواد نے الیکشن کمیشن کی تعریف کی ہے کہ رائٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مطمئن ہیں. یا فواد چودھری غلط ہے، یا اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرایا ہے تو یہ. اب اس کے بعد جناب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ عدالتوں پہ بھی تھوڑی بات کر لیں. حالانکہ کل کے ولاگ میں کافی کچھ بتا چکا ہوں کہ عمران خان کو ریلیف دینے کے خاطر قانون اور انصاف کا جنازہ مت نکلوائیں. جیسے جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ سے فیصلے آ رہے ہیں، یہ انصاف عدالتوں ان کے اوپر سے ہم لوگوں کا تمام عوام، ہم لوگ جب میں کہتا ہوں تو عوام کا، ہم عوام ہیں، ہم لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. خاص کر کے لاہور ہائی کورٹ کے اوپر تو میرا ذاتی اعتماد اٹھ چکا ہے، کیونکہ جو کیس جاتا ہے وہ عمران خان کے حق میں فیصلہ آتا ہے. تو اب سپریم کورٹ میں بھی جو ہے 2 دھڑے ہو چکے ہیں عدالت میں، اور عمران خان کی وجہ سے ہو چکے ہیں. اب امید ہے کہ آئندہ جو کیسز لگتے ہیں وہ میرٹ کے بنا پہ ہوں. امید ہے کہ اب اس طریقے سے نہ ہو کہ صرف عمران خان ہی ہے دنیا میں اور اس کے لیے الگ قانون اور عام آدمی کے لیے. دوسری بات، میں سپریم کورٹ کو کہنا چاہوں گا کہ سوموٹو نے جو کل ہلڑ بازی کی ہے پی ٹی آئی کے یوتھیوں نے اور گنڈوں نے، جو دروازے توڑے ہیں، جو ججز چیمبرز میں گھسے ہیں، جو اندر گھسا ہیں، آپ بنا خوف ان یوتھیوں کے لیے سوموٹو لیں. ان کے جو دروازے توڑ کے اندر آئے ہیں ان کے لیے بھی لیں.
पुलिस से भी ज्यादती हुई है, लेकिन पुलिस से ज्यादती हुई है 2-3 सहाफ़ियों के लिए, जो कि काबिल मज़म्मत बात है, जिसके लिए हामिद मीर के अलावा तमाम सहाफ़ी मैदान में निकल चुके हैं। और उसकी FIR कटवाने के सिलसिले में उन पुलिस ऑफिसरों के कहने का मतलब है, पुलिस अफसर नहीं है वो, असिस्टेंट कमिश्नर AC जो है इस्लामाबाद, वो मुलविस है। AC के खिलाफ बिल्कुल सोमोटो लिया जाए और उनको भी कानून के कटघरे में लाया जाए कि उन्होंने सहाफ़ियों के ऊपर किस तरीके से उठा के बाहर फेंकवाया पुलिस को आर्डर देके। पुलिस बेचारे तो महकूम है, हुक्म मानने वाली है, उसको SP कहेगा, SHO कहेगा, वो सिपाही हैं बेचारे, उठा के फेंक देंगे। ये तो असिस्टेंट कमिश्नर है, उसने उठा के फेंके और तशद्दुद किया है। तो इनके लिए भी मैं आखिर में इल्तिजा करूँगा कि पाकिस्तान की कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, उनको पास वक्त नहीं है क्योंकि इसमें मफाद नहीं है इमरान खान का, इसलिए सोमोटो शायद न लें, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है मैं उनको ध्यान दिलाऊं कि ये सहाफ़ी भी जो पाकिस्तानी हैं, ये दिन रात अपनी मेहनत करते हैं, आवाम तक खबरें पहुंचाते हैं, तो इनके साथ जो जाती हुई है इसका भी आप सोमोटो लेके आपके AC को तो ज़रा बुलवाएँ अपने अदालत में, एक मामूली AC को देखें। इमरान खान जैसा बंदा नहीं आता है, AC तो छोटा आदमी है, वो तो आ जाना चाहिए आपके अदालत में। देखते हैं इस पर सोमोटो लेते हैं या नहीं लेते। अब तक इतना ही, और कोई डेवलपमेंट होती है तो पेश होंगे, फिर दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। जिन दोस्तों ने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है सब्सक्राइब भी करें प्लीज़, और बेल आइकन को भी पुश करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आप तक नई नई वीडियो देखने को मिल जाती है। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।